زندگی میں مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریاں سب کے اوپر آتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان مشکلوں سے، ان بیماریوں سے یا ان پریشانیوں سے دور ہو یا چھپا ہوا ہو۔ خاص کر ہم مسلمز، کیونکہ ہماری جو دنیا ہے نا، اسے اللہ نے جہنم کی تشبیہ دی ہے، اور جو مسلمان یعنی انگریز ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، ان کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے۔ تو ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر تو آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں ضرور آئیں گی، اور پتہ ہے یہ آتی بھی اسی کے لیے ہے نا جو اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے پیارے پیارے رسول تھے، ہمارے بہت سارے انبیاء تھے، ان پہ آتی تھی۔ کیوں آتی تھی؟ کہ اللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہمارے ایوب علیہ السلام پر کیسی بیماری آئی، ان کا جسم ٹوٹتا تھا، دکھتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی، بلکہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا نا کہ آپ اب خوش ہیں، زیادہ مطمئن ہیں یا بیماری میں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ زیادہ بیماری میں تھے۔ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ کیوں؟ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ روزانہ 2 بار نظر کرم کرتا تھا، اور اب تو مجھے وہ نظر کرم والی بات نہیں رہی۔ مطلب تھے تو وہ نبی رسول، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ انہیں نظر کرم جب وہ بیماری میں تھے۔ تو اسی طریقے سے جو ہم بھی تو رسولوں کی، یعنی ہم بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہم پر بھی تو اللہ کتنی دفعہ نظر کرم کرتا ہوگا۔ تو جو لوگ بیمار ہیں ان کے پاس جایا کریں، خاص ان سے دعا کرایا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، تاکہ وہ آپ کو دل سے دعا دے سکے، اور وہ دعا یقین کریں دعا انسان کی تقدیریں بدلے، دعا قسمت بدل دیتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ اپنی زندگی میں دعا کو آزمایا ہے۔ آئیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں خوبصورت سا قصہ، اور ولاگ کو کرتے ہیں شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں میری پیاری پیاری بہنیں جو مجھ سے پیار کرتی ہیں، میری ولاگس کو دیکھتی ہیں، چینل کو شیئر کرتی ہیں، تاکہ سب بہن بھائی جو استغفار پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، ان سب کی ہیلپ ہو سکے۔ جناب ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں عالمہ کے کورس کر رہی تھی، اور عالمہ کے کورس تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ٹف ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے مدرسے میں، ہمارا مدرسہ فل عربک مدرسہ تھا، وہ عالمہ کورس نہیں تھا جیسے وفاقی مدارس نہیں تھے، ہمارا عربک مدرسہ تھا۔ ہمارے مدرسے میں ٹوٹل مدینہ اور مکہ کی بکس ہوتی تھی، ایون کہ جب ہم عمرہ پہ جاتے تھے نا اور میں عربی بولتی تھی تو وہ عربی حیران رہ جاتے تھے، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ عربی جو بول رہی ہیں نا، یقین کریں یہ عربی فصحیٰ ہے، یہ ہمیں بھی نہیں آتی۔ تو وہ عربی جو ہے نا وہ میں نے سیکھی تھی الحمدللہ۔ تو بہت ساری لڑکیاں جو ڈاکٹری چھوڑ کر آئی تھی عالمہ بننے کے لیے، وہ کہتی تھیں کہ ڈاکٹری اتنی مشکل نہیں ہے جتنا علم۔ الحمدللہ مشکل تو نہیں تھا، پر یہ ہے کہ یاد کرنا، پیپرز اور ٹف، تعلیم بہت ٹف رکھی ہوئی تھی نا ہمارے مدرسے والوں نے، کیونکہ عربی بالکل نیو زبان تھی، ہم نے کبھی سیکھی نہیں تھی۔ تو کیا ہوا کہ پہلا ہی سال تھا، اور ہمارا جو ہے نا حوار کا پیپر تھا۔ اب حوار کا مطلب جیسے عربی ٹرانسلیشن کا پیپر تھا، اور عربی مجھے بالکل نہیں آتی تھی اس وقت۔ تو میں اتنی پریشان، اور نہ میں پورا دن پڑھتی رہوں، پوری رات پڑھتی رہوں، لیکن لگتا تھا کہ میرے دماغ میں کچھ گیا ہی نہیں۔ میں بہت پریشان تھی، تو نا میں تہجد پڑھ کے، میں تہجد میں دعائیں بھی کی، لیکن یار جو دعا کا جو زور ہے نا اللہ نے رکھا ہے ماں باپ کی، میں کہتی ہوں کہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے نا۔ تو میں نے اپنے ابو سے، جب میرے ابو فجر میں جا رہے تھے، تو میں نے کہا اپنے ابو سے کہ ابو آپ نا میرے لیے دعا کیجیے گا نا۔ میں نے پیپر تو یاد کر لیا، پر یقین کریں آدھا پیپر یاد کیے، اتنا لانگ پیپر تھا کہ میں نے کہا میں نے ابو کل کا پورا دن اور آج کی پوری رات لگائی، اور میں نے نا پورا آدھا پیپر یاد کیا۔ تو آپ دعا کیجیے گا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا مطلب میں فیل نہ ہو جاؤں، یا مطلب وہ چیزیں ہی نہ آئیں جو نا میں نے یاد نہیں کی۔ تو میرے ابو نے کہا کہ بالکل میں تمہاری دعا کروں گا بیٹا، تم تھوڑی آنکھ لگا لو 1-2 گھنٹے کی، اور نا پھر تمہیں مدرسہ بھی جانا ہے۔ تو نا میں نے ابو سے یہ کہا اور چلی گئی۔ یقین کریں جب میں مدرسہ گئی اور جب میرے آگے حوار کا پیپر آیا، میں اپنے اللہ کو تو مانتی ہی تھی، لیکن میں اپنے ابو کی دعاؤں کو مان گئی۔ مطلب میں نے کہا کہ اتنی ماشاءاللہ میرے، اور یقین کریں پورے پیپر میں وہ چیز ہی نہیں آئی تھی جو میں نے یاد نہیں کی تھی۔ جو میں نے یاد کیا صرف پیپر وہی آیا تھا، اور اسی پیپر میں میرے ہائیسٹ نمبر آئے تھے، اور مجھے پہلے سال میں ہی بہت خوبصورت ڈکشنری جس سے منجد کہتے ہیں عربی میں، وہ ملی تھی گفٹ میں۔ تو میں اتنی خوش تھی۔ تو اسی طریقے سے پوری زندگی، یعنی جب میری شادی بھی ہوئی،
مطلب ایک عرصہ زندگی کا جو بھی کوئی مشکل آتی تھی, پریشانی آتی تھی, میں کہتی تھی ابو پلیز میری دعا کریں نا, ابو پلیز, ابو میرا دل نہیں لگتا میرے لیے دعا کریں. مطلب جو چیز مجھے لگتا تھا نا کہ میں اپنے ماں باپ سے دور ہو گئی تھی شادی کے بعد, تو بہت مطلب ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہوتی تھی, لیکن نا میں ابو آپ میری دعا کیجیے, کیونکہ میں اپنی ابو کی خاص 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 لاڈلی بیٹی تھی بچپن سے جوانی جب اب تک. تو نا, اور لاڈلی بیٹی ہی دور ہو گئی تھی تو بہت مشکل لگتا تھا. تو بس میرے ابو میری دعا کرتے تھے, الحمدللہ کچھ ہی عرصے میں میرا دل جو ہے نا وہ لگ گیا تھا. مطلب دل تو زندگی تو گزارنی ہوتی ہے یار, لیکن ایک وہ ہوتی ہے نا انسان کو دل نہیں لگ رہا, دل مان نہیں رہا ہوتا, دل اکھڑتا ہے, یادیں یاد آتی ہیں, اپنی وہ زندگی, اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے. تو بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. تو نا میرے ابو کی دعاؤں سے الحمدللہ آج میں آباد ہوں, میں خوش ہوں, میں یہ کہتی ہوں. اور دوسری چیز, جب مجھے زندگی میں کسی بھی مشکل نے تنگ کیا, مطلب شروع سے لے کر, یعنی مدرسے کے دور میں تو میں جھوٹ نہیں بولوں گی, ہاں میں استغفار پڑھتی تھی پر کثرت سے نہیں, کیونکہ کنوارے پن میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کوئی مشکل ہی نہیں آتی انسان کی زندگی میں, ماں باپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے مشکلیں, مطلب ہمیں عام چیزیں بھی مشکل لگنی شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہمیں کوئی مشکلوں کا سامنا کیا نہیں ہوتا نا, ہمارے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں ہماری جگہ. لیکن جب شادی ہوتی ہے نا, یا انسان کو پتہ چلتا ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے کہ مشکلیں کیا ہوتی ہیں, ٹینشنیں, پریشانیاں کیا ہوتی ہیں. اور یار ہم لوگ تو اتنے اللہ کی اتنی ناشکری مخلوق ہیں ہم لوگ, کہ اتنی سی بات بھی آتی ہے نا تو ہمیں وہ بہت بڑی مشکل اور پریشانی لگتی ہے. تو مجھے جب بھی کوئی مشکل آتی تھی, کوئی پریشانی آئی, الحمدللہ اس نے سکھایا مجھے, لیکن میں نے ہمیشہ استغفار کا اہتمام کیا. خاص کر اس مشکل دور میں, جب سے میں نے شیئر کیا, جب میں نے گھر بنایا اور لاکھوں کا قرضہ چڑھ گیا, لاکھوں کا, تو تب بھی جو ہے نا میں نے استغفار کیا. اور بلیو می, 1 سال میں الحمدللہ سارا قرضہ میں نے اتارا, میں نے اور میرے ہسبینڈ نے مل کے. بہت مشکل اور ٹف وقت تھا, لیکن یقین کریں اس میں بھی میری جو دعائیں, جو میرے ماں باپ میرے لیے کرتے تھے, جو میری ساس سسر سب میری دعائیں کرتے تھے, الحمدللہ اتنا دل مطمئن ہے نا کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں دعائیں لی ہیں سب کی, چاہے میں ہوں کہ چاہے میرے شوہر ہے, سب کی دعائیں لی ہیں. باقی باتیں کرنے والوں کا تو کام ہے, وہ تو باتیں کریں گے, جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے. ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ پریشانیاں آتی ہیں, لیکن ہمیشہ میں نے استغفار کو اپنایا اور دعا کرواتی رہی. اچھا, استغفار کا ایک زبردست طریقہ بتاؤں گی آپ لوگوں, کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ استغفار آپ کی مطلب ٹک کر کے قبول ہو جائے, مطلب آپ مایوس جاتے ہیں نا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی, پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں, گھر کے کاموں میں الجھے ہوتے ہیں, پریشانیاں, ٹینشنیں دماغ میں سوچے جا ہی نہیں ہوتی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک مختص وقت بنانا ہے, یعنی مغرب کے بعد کا ہو سکتا ہے وہ وقت, عصر کے بعد کا, عصر کے بعد کا وقت بہت پیارا وقت ہوتا ہے یار, اسے ضائع نہ کیا کریں پلیز. تو جس وقت آپ کو آپ مطلب خوش ہو, مطمئن ہو, سکون سے, اس وقت آپ کریں. آپ نے بیٹھ گئے, آپ نے پہلے 12 دفعہ یا 3 دفعہ یا 7 دفعہ مطلب تاک اس میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف آپ نے پڑھ لیا, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, درود ابراہیمی پڑھنا ہے, آرام سے, سکون سے. دیکھیں کہیں بھاگنے نہیں جا رہے ہم لوگ کہیں, آرام سے پڑھیں. اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. یقین کریں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, صرف اتنا بھی پڑھیں نا ہم, تو 1 منٹ میں 100 پورے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت بھی لگیں گے نا 1000 پڑھنے میں, تو 10 سے 15 منٹ لگیں گے 1000. اور پڑھیں پتہ ہے کیسے, یقین کریں, کوشش کریں کہ یہ کاؤنٹرز وغیرہ پر پڑھیں, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن انگلیوں پر پڑھیں. قیامت کے دن یہ انگلیاں جو ہے نا, ہماری یہ جو پورے ہیں انگلیوں کے, یہ قیامت کے دن چمکیں گے اور یہ بولیں گے اور گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنی تیرا ذکر ہم پر, مطلب ہم انگلیوں کے پورے جو 3 ایک انگلی کے 3 پورے ہوتے ہیں, اس پر کرتا تھا. تو یہ گواہیاں دیں گے اور چمکیں گے. تو کوشش کریں کہ انگلیوں کے پوروں پر پڑھیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی زبان میں پوروں کو کیا کہتے ہیں, لیکن ہماری زبان میں تو انگلیوں کے جو 3 حصے ہوتے ہیں انہیں پورا کہتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مطلب ایک پورے پہ 3 دفعہ, مطلب ایک انگلی پہ آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے استغفر اللہ, ایک انگلی پر. تو اس طریقے سے 5 انگلیاں ہو گئی, ٹھیک ہے.
تو 5 انگلیاں اور 7 آپ ڈیوائڈ آپ دیکھ لیں، آپ 2 دفعہ پڑھیں گے نا ایک ہاتھ کو، مطلب ایک انگلی کو 7 مرتبہ استغفر اللہ، ہر پورے نہیں 7 نہیں، سوری 10 مرتبہ، یعنی پہلے پورے پہ 3، دوسرے پورے پر 3 دفعہ، اور تیسرے پورے پر 4 دفعہ استغفر اللہ۔ اس طریقے سے 5 انگلیاں ہیں تو 50 ہو گیا، پھر دوسرے مطلب دوسری بار وہی ہاتھ پڑا تو وہ 100 ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جب آپ اس ہاتھ کو یعنی 2 مرتبہ 100 ہو رہا ہے، اور آپ اس ہاتھ کو کتنی دفعہ پڑھیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے، بس آپ نے مطلب اسی ہاتھ کو 2 مرتبہ 100 ہو گیا، پھر اس طریقے سے 2 اور پھر 2، اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے اپنے ہاتھ پہ نا استغفر اللہ 1000 مرتبہ پوری کر لینی ہے۔ ایک تو آپ کو یہ ثواب بھی ملتا جائے کہ آپ نے ہاتھ پہ پڑھ رہے ہوں گے، اور یہ گواہی دیں گی، اللہ نے فرمایا یہ گواہی دیں گی۔ اور اس کے بعد جو استغفار کا ساتھ، اس کے بعد آپ نے پھر سے درود شریف 7 مرتبہ، جتنا آپ کو کمفرٹیبل لگے جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوگا۔ اس کے بعد اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو نعمتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں اور اللہ سے لمبی دعا مانگیں، سجدے میں گر جائیں، روئیں، اللہ کو بتائیں کہ اللہ میں اس پریشانی میں ہوں، یا اللہ میں اس مشکل میں ہوں، یا اللہ میں ذہنی ٹینشن میں ہوں، یا اللہ میں ڈپریشن میں ہوں، یا اللہ میرا یہ کام نہیں بڑھ رہا، یا اللہ میری بچی میری نافرمان ہے، یا اللہ میری بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے، یا اللہ پاک میں پریشان ہوں، یا اللہ مجھے یہ مالی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری تنگیوں کو دور کر دے گا۔ بس ایک وقت بنا لیں، چاہے وہ تہجد کے بعد کا ہو تو بیسٹ ہے، فجر کے بعد کا ہو تو اور بھی بیسٹ ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مطلب جتنا آپ پڑھیں بیسٹ ہے۔ آپ روز 1000 مرتبہ پڑھیں اور 7 دن میں آپ کا 7000 ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں، آپ 7 دن میں ہی دیکھیں گے کہ کتنی تبدیلی آپ کی زندگی میں آئے گی، کتنی دعائیں آپ کی قبول ہونی شروع ہو جائیں گی، کتنی پریشانیاں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ کوئی مسئلہ یار، ہر انسان کی زندگی میں ایک ماں ہے تو اس کے الگ مسئلے ہیں کہ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا بیٹے اللہ معاف کرے نشے پہ لگ گئے ہیں، بہت سارے لوگ کے کمنٹ آتے ہیں۔ اچھا، اتنی بڑی ویڈیو بنانے کے بعد پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کتنی بار کرنا ہے؟ یار اللہ کی بندیوں، ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھ لیا کرو، ایٹ لیسٹ کچن میں کام کر رہی ہو ویڈیو لگاؤ اور سنتی رہو تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ ویڈیو کو 10 دفعہ اسکپ کرتے ہیں اور تو پھر آپ کو کہاں سے سمجھ آئے گا؟ نہیں سمجھ آئے گا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ کو سمجھ آئے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ غور سے سنا کریں بات کو۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے اسی نماز پہ سجدہ ریز ہو جانا ہے اور اللہ سے رو کے یار اللہ کے آگے رونا شروع کر دیں۔ یہ جو ہم دنیا والوں کے آگے روتے ہیں نا، نہیں یار، یہ لوگ مزے لے رہے ہوتے، چسکے لے رہے ہوتے ہیں آپ کی پریشانی کے، پھر جا کے باہر دوسروں کو پتہ ہے آپ کو یہ پریشان ہے، پتہ ہے اس نے مجھ سے پیسے مانگے، پتہ ہے اس نے مجھ سے قرضہ مانگا، یار یہ تو اپنے گھر میں بہت پریشان ہے، یار یہ تو ہے ہی ایسی، یہ تو سارا اتنے اچھے ہیں، یہ تو ہے ہی ایسی، اس کو سبھی برے لگتے ہیں۔ مطلب آپ کی جو ٹینشن پریشانیاں نا، وہ کوئی بندہ اگر بہت دل سے سنے گا اور آپ کو اچھا مشورہ دے گا تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں یا بہنیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو بندہ سنے گا بھی، آپ کے دل میں اچھی بات یعنی مشورہ ڈالے گا بھی، اور آپ کو اچھا راہ بھی دکھائے گا، آپ کے لیے مشکل پریشانیاں ختم کرے گا، آپ کا دل، آپ یقین کریں اللہ کے آگے روئیں، آپ روئیں، جی بھر کے روئیں، سارے گلے، آپ کو بندوں کے ساتھ گلے کرنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ دوستی لگا لی، اللہ کے ساتھ وقت گزارنا سیکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ جو انسان تنہا رہنا سیکھ جاتا ہے وہ زندگی کا مطلب سمجھ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ اندھیرے کمرے میں سجدہ ریز ہوں گی اور اللہ سے دعائیں کر رہی ہوں گی اور مانگ رہی ہوں گی اور رو رہی ہوں گی، میں مانتی ہی نہیں ہوں کہ اللہ آپ کی دعا نہیں سنے گا۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ فوراً سے قبول نہیں ہوگی، لیکن کچھ ہی عرصے میں آپ کی آنکھوں کے آگے اس کے رزلٹ آئیں گے اور آپ اسی کمنٹ باکس میں آ کے بولیں گے کہ ہاں حجابی ہوم میکر، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہماری زندگی کے یہ مسئلے حل ہو گئے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم کوئی وظیفہ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں، یار یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے نا کام بنانے کے لیے کر رہے ہیں یا مجھے حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں جب آپ وظیفہ کریں تو آپ کی نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تاکہ میرے ساری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ راضی تو دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔ اور اگر دعا کرنی ہے نا تو بس ایک ہی دعا کیا کریں،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بیسٹ دعا ہے، جب سے دنیا بنی ہے آج تک کی بیسٹ دعا ہے. چلیں لیتی ہوں آپ سے اجازت. اگر ویڈیو ذرا سی پسند آئی ہو نا تو آپ لوگوں نے ضرور 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 شیئر کرنا ہے ویڈیو کو، تاکہ میرے بہن بھائی جو مشکلوں میں پریشانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکے. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں. ویڈیو ذرا سی پسند آئی ہو جو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹ میں آ کے نا مجھ سے اپنی استغفار کی کوئی بھی سٹوری، میریکل سٹوری ضرور شیئر کیجیے گا. تو لیتی ہوں آپ سے اجازت. رکھیے گا. جا بھی امی کا اپنی دعا میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.